دو ریاستی حل ہی فلسطین کے مسئلے کا واحد آپشن ہے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار پر تبادلہ خیال۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے غزہ کے عوام کو بے گھر کرنے کی تجویز کو انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایسی فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اسحاق ڈار اور OIC کی وزیر خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی بھی حمایت۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی توسیع پسندانہ ذہنیت، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دے دی۔ نیتن یاہو نے کہا سعودی فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں، سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ مصر نے نیتن یاہو کی تجویز پر شدید رد عمل دیا، بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا ایک اور مرحلہ مکمل، 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 183 فلسطینی رہا۔ فلسطینیوں کا پیاروں نے پرجوش استقبال کیا۔ رمالہ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ صہیونی فوج کے مغربی کنارے میں گھروں پر چھاپے جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کا حماس کو خراج تحسین۔ حماس کے وفد سے ملاقات میں کہا حماس سے صہیونی ریاست کو شکست دے کر دراصل امریکہ کو شکست دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں ٹریفک حادثات پر نوٹس۔ صبح 6 سے رات 11 بجے تک شہر میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ۔ ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کے مطابق رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈمپرز کو شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ چیف سیکریٹری سندھ کا ٹریفک حادثات کے حوالے سے ہنگامی اجلاس۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کو کرنے کا حکم۔ تمام بڑی گاڑیوں اور ڈرائیورز کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں۔ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ ہی لے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا نوٹ 20 صفحات پر مشتمل نوٹ میں کہا گیا آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری ہمیش فاکنر کی ملاقات۔ پاکستان میں توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کا باہمی اعتماد اور شراکت داری پر مبنی تعلقات کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کی خواہش کا اظہار۔ باہمی تعلقات کے فروغ میں عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات پرتگال میں ہوئی۔ پاک بحریہ کی امن مشقیں 2025 کا تیسرا روز۔ محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے پہلے امن ڈائیلاگ کا انعقاد۔ مشترکہ سمندری خطرات، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ مہمان خصوصی وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ تجارتی ٹیرف بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ بحری شعبے میں غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاک بحریہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کا فروغ ہے۔ امن مشرقی اور مغربی ممالک میں پل بنے گی۔ کیویز نے شاہینوں کے ہوم گراؤنڈ میں پر اتر دیے۔ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ 331 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 252 رنز پر آؤٹ۔ فخر زمان کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ٹیک کر نہ کھیل پایا۔ بابر اعظم 10 اور محمد رضوان صرف 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا 40، طیب طاہر 30 اور کامران غلام 18 رنز بنا سکے۔ فخر زمان 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستانی بالرز کی جم
कर पिटाई की। डैरल मिचेल 81 और केन विलियमसन ने 58 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स नाकाबिल शिकस्त 106 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। शाहीन शाह अफरीदी 3, अबरार अहमद 2 और हारिस राउफ 1 विकेट ले सके। फास्ट बॉलर हारिस राउफ छाती में दर्द महसूस होने पर मैदान से बाहर चले गए। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का पीर के रोज टाकरा होगा। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा मायूस किया, इन्हें अच्छा खेलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटर लक है पाकिस्तानी टीम के लिए। इस टीम में कोई भी एक चीज़ भी नहीं ठीक है। इस टीम में सिर्फ ठीक है फखरजमान और बाबर, इसके अलावा ना हमारे पास बॉलिंग है ना बैटिंग है। वैसे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बच्चों ने एंजॉय भी किया, लेकिन अफसोस के हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से। मेरा बस चले तो टैक्स फौरी 15% कम कर दूं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इक़दामात पर मुतमईन। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रात को नींद नहीं आती थी कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट न हो जाए। सोचता था खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाते तो कतबा मेरी कब्र पर लगता। दहशत गर्दी का खात्मा ना हुआ तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मजीद कहा, अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकी तो $211 मिलियन की चीनी बरामद की। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होगी। चेयरमैन FBR इनकी बात सुने। बानी PTI ने आर्मी चीफ को एक और खुला खत लिख दिया। दूसरे खत में कहा, मौजूदा हुकूमत इंतखाबी नताइज तब्दील करके बनाई गई। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। सच की आवाज़ दबाने के लिए पीका का इतला किया गया। पीका जैसे काले कानून से सोशल मीडिया पर भी कदगान लगा दी गई। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है। मजीद लिखा, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए नेक नियति से खुला खत लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मायशत की तबाही है। फौज मेरी है, फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 8 तारीख को लोगों ने सब कुछ सारी निशानात दे के खान साहब के आवाज पे लब्बे कहते हुए खान साहब को नेशनल असेंबली में 180 सीटों की बरतरी दिलाई थी। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह मनाया। सवाबी में PTI ने पावर शो किया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गोहर ने कहा, रात की तारीखी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क मुश्किल जो राह पर खड़ा है, हमें रास्ता निकालना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, सब्ज रंग थाम रखा है, सुर्ख थामने पर मजबूर न करें। ये लोग ईवानों में बैठकर हार गए, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत भाग रही है। सदर PTI KP जुनैद अकबर ने कहा, ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती। कानून की हुक्मरानी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने PTI को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। एहसन इकबाल बोले, धांधली का शोर मचाने वालों का रोना धोना जारी रहेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। सूबे में कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम ने वाज़ेह कर दिया, ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मरियम नवाज के ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले।
سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے بھی مخالفین پر وار کہا 8 فروری کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی. خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی سے حکومت بنی. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہم نے اکیلے جنگ لڑی. ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں گفتگو کے ذریعے چاہتے ہیں. صوبوں میں دینی مدارس ایکٹ کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی. نماز جنازہ لسبن میں ادا کر دی گئی تھی. نماز جنازہ میں پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی شرکت. وزیر خزانہ کی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات. مرحوم پرنس کریم آغا خان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی خدمات کو سراہا. صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا. اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان کی امامت کی تقریب 11 فروری کو لسبن میں ہوگی. تقریب میں نئے امام کی بیعت کی جائے گی. پنجاب دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ مزید 1500 اجتماعی شادیوں کے لیے درخواستیں وصولی کا عمل شروع. درخواستیں CM پنجاب آن لائن پورٹل پر جمع کرائی جا سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی ریت ہے. نادار اور محروم معیشت طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے. متحدہ عہدوں کی تقسیم پر متحد نہ رہی. کراچی میں MQM کے عارضی مرکز پر کشیدگی. بہادر آباد مرکز میں 2 گروپ آمنے سامنے. مختلف تنظیمی شعبوں کے ذمہ داران کے ناموں پر ایک گروپ کو تحفظات. گورنر سندھ کو تنظیمی ڈھانچے میں شامل کرنے پر بھی احتجاج. گورنر سندھ کے خلاف نعرے بازی. خالد مقبول صدیقی کی حمایت میں خواتین کا ایک گروپ بھی بہادر آباد مرکز پہنچ گیا. CPA کی 2 روزہ کانفرنس کا اختتام. چارٹر آف لاہور کی منظوری دے دی گئی. اپوزیشن اراکین اسمبلی نے کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ کیا. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا خطے کو سنگین موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے. فوری اقدامات درکار ہیں. احتساب کے نظام کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ماحولیاتی تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے. امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باز نہ آیا. صہیونی ریاست کو مزید $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان. محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان کیا. ہزاروں ہیل فائر میزائل اور بم شامل ہیں. اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیا گیا. اس سے قبل بھی سابق امریکی انتظامیہ نے بھی اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی. امریکی عدالت نے ایلان مسک کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا. جج پال اینٹرل میئر نے کہا حکومتی نظام سے متعلق معلومات افشا ہونے کا خدشہ ہے. ڈیموکریٹک اٹارنی جنرل نے ایلان مسک کی ٹیم کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا. ایلان مسک نے عدالتی فیصلے کو پاگل پن قرار دے دیا. دوسری جانب جج نے US ایڈ کو مکمل ختم کرنے سے روک دیا. عدالت نے 2200 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجنے پر عارضی پابندی لگا دی. یونین کے وکلاء نے ٹرمپ کے اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا. سوشل میڈیا پر نامناسب پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا. برطانوی وزیر صحت عہدے سے فارغ اینڈریو یوگیون کی لیبر پارٹی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی. پارٹی کے سخت ایکشن کے بعد برطانوی وزیر نے معافی مانگ لی. کہا نامناسب تبصرے پر انتہائی شرمندہ ہوں. غلط فہمی پر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں. اور راولپنڈی میں پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب منی میراتھن روڈ ریس 6 کلومیٹر میراتھن لیاقت باغ سے شمس آباد نواز شریف پارک تک منعقد کی گئی. پہلی کیٹیگری انڈر 19، دوسری اوپن اور تیسری سینئر سٹیزن پر مشتمل تھی. شہباز شریف اسپورٹس کمپلیکس میں خصوصی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا.